کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنے اس اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں. یہ آیت جو ہے کل طعام اور اس کے بعد کی 2 آیتیں یہود کے اس اعتراض پر نازل ہوئیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، کیونکہ آپ کو کہا گیا تھا نا فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کا دعویٰ غلط ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں. ہاں البتہ بعض چیزیں اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اور وہ یہی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ تھا، اور اس کی وجہ نظر مانی یا بیماری بتائی جاتی. اور حضرت یعقوب کا یہ فعل تورات کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ تورات تو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد میں نازل ہوئی. تورات اور انجیل بہت بعد میں نازل ہوئی، تو تم کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ ہاں یہود پر جو چیزیں حرام ہوئی وہ ان کے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے حرام ہوئی تھی، ان کا ذکر آگے آپ پڑھیں گے سورۃ الانعام میں. اب اس بیک گراؤنڈ کو آپ نے سمجھ لیا، اب اس آیت کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھیں. کل طعام سارے کھانے، کون سے کھانے؟ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہیں وہ سارے کھانے، کانا حلن وہ حلال تھے، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے بھی. یعنی آج جو کچھ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھا. اچھا یہ اعتراض انہوں نے کیوں کیا تھا؟ کیونکہ یہود جو تھے اونٹ کا دودھ اور گوشت استعمال نہیں کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف تھے کہ وہ استعمال کر رہے ہیں، اور کہتے تھے کہ یہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور پھر یہ چیزیں بھی کھاتے ہیں، تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ نہیں، اصل میں تو یہ تمہارے لیے بھی حلال تھے. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا مگر ما حرم اسرائیل علی نفسی، جو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، حضرت یعقوب نے اپنے اوپر خود حرام کیے تھے. من قبل ان تنزل التوراۃ، اور وہ بھی تورات کے اترنے سے پہلے انہوں نے نظر مانی تھی یا بیمار ہو گئے تھے تو اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا تھا. اور اس کا پچھلی آیت سے تعلق کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا کی بات آئی تو کہا یہ جاتا انہوں نے نظر یہ مانی تھی کہ یا رب اگر مجھے صحت ہو جائے، میری پسندیدہ ترین چیزوں میں سے دودھ اور گوشت ہے اونٹ کا، تو میں اسے چھوڑ دوں گا. تو انہوں نے پھر چھوڑ دی. تو یہ انہوں نے کب کیا؟ تورات کے اترنے سے پہلے. تورات میں ان چیزوں کو حرام نہیں قرار دیا گیا. اور اگر تم کہتے ہو کہ یہ چیزیں تورات میں حرام تھی، قل فأتوا بالتوراۃ، تو کہو لاؤ تورات دکھاؤ، فتلوہا اسے پڑھو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، لاؤ کوئی ریفرنس. فمن افترى علی اللہ الکذب، تو جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے. کیا تھا جھوٹ ان کا؟ کہ یہ چیزیں حرام تھی. من بعد ذالک، اس وضاحت کے بعد بھی، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ دراصل ظالم ہیں. قل صدق اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا. اللہ نے سچ فرمایا. کیا؟ کون سا سچ فرمایا؟ کس بات کی سچائی کی طرف اشارہ ہے؟ کہ سارے کھانے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھے، اور یہودیوں نے خود سے جھوٹ گھڑ کر ان کو حرام قرار دیا. اس لیے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، حنیفا جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. یہاں شرک کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ یعنی صرف بت پرستی سے بچنا نہیں، بلکہ
حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار خود اپنے ہاتھ میں لے لینا، یہ بھی ایک طرح سے شرکی بنتا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تو ابراہیم علیہ السلام کی اس بڑی قربانی یا ایک بہت بڑے نیک کام کا ذکر آیا، اور وہ کیا ہے؟ بیت اللہ کی تعمیر، اللہ کا گھر بنانا، مرکز ہدایت بنانا۔ اور یہاں بھی ایک اعتراض ہی کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے، کون کہتے تھے؟ یہود، اہل کتاب۔ کس کو کہتے تھے؟ مسلمانوں کو۔ کیوں کہتے تھے؟ بطور اعتراض کہتے تھے، اعتراض کرتے تھے۔ کیا اعتراض؟ کہ تم مسلمان اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیروکار کہتے ہو، یعنی اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے ہو، اور پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ پہلا قبلہ تو بیت المقدس ہے۔ یہ کس کے خیال میں؟ آج بھی آپ کو پتہ نا، جیوز یہی کہتے ہیں کہ پہلا گھر کون سا بنایا گیا؟ بیت المقدس۔ اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قبلے کے بدلنے کا حکم کیوں دے دیا گیا؟ پیچھے آپ دوسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں تفصیل سے جو حکم آیا تھا۔ اس اعتراض کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ تم غلط بیانی کر رہے ہو۔ پہلا گھر بیت المقدس نہیں دنیا میں اللہ کا، بلکہ اللہ کا پہلا گھر دنیا میں کیا ہے؟ ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے رکھا گیا۔ وضع لفظی معنی ہوتا ہے اتار کر اوپر سے نیچے رکھنا، بچہ جننا۔ وضع حمل اسی کو کہتے ہیں نا، انی وضعتها انثی، حضرت مریم کے لیے پڑھ چکے ہیں آپ۔ ایجاد کرنا، پیدا کرنا، بچھانا، قائم کرنا، بنانا، یہ سارے معنی ہیں۔ اب یہاں بنانے کے لیے تو اور بھی لفظ ہے عربی زبان میں، یہ کیوں رکھا گیا وضع؟ اس لیے کہ اس کا ڈیزائن اوپر سے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، فرشتوں نے سب سے پہلے بنایا تھا۔ قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے اندر دنیا سموئے ہوئے۔ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی، البتہ وہ ہے جو، ببکۃ، مکہ میں ہے۔ بکہ جو ہے مکہ ہی کا دوسرا نام ہے۔ بے اور میم کا آپس میں بدل ہوتا رہتا ہے کیونکہ بے اور میم کا مخرج بھی قریب قریب ہے۔ بکۃ مبارکن، برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور سارے جہان والوں کے لیے رہنمائی کا کام دیتا ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر 3 باتیں کی گئیں۔ نمبر 1، پہلا قبلہ، قبلہ اول کیا ہے؟ خانہ کعبہ، پہلا گھر۔ دوسری بات مبارک، تیسری بات ہدایت کا ذریعہ۔ مبارکن، برکتوں والا۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ پھر خیر کثیر کو، کہ جہاں بھلائیاں ہی بھلائیاں۔ اور سب سے بڑی بھلائی کیا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا نزول وہاں پر ہوا۔ اور پھر ہدی للعالمین، سب دنیا کو ہدایت ملتی ہے وہاں سے۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو وہاں پر جاتا ہے وہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق محسوس کیے بغیر نہیں رہتا، اور بے شمار لوگوں کے لیے وہ ایک ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ ہے کیا چیز۔ کبھی وہاں جانا ہو تو میں ہمیشہ اس کو دیکھ کے سوچتی رہتی کہ یا اللہ، ایک کمرہ کالے کپڑے سے ڈھکا ہوا، کیا کشش ہے اس میں، کیا چیز ہے۔ عمارتیں تو دنیا میں بہت خوبصورت بھی ہیں اور بہت عالی شان بھی ہیں، اتنا سادہ اور اتنا باوقار کہ دیکھتے چلے جاؤ دیکھتے چلے جاؤ تو آنکھیں نہیں بھرتی، دل کی حسرت ختم نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی حیرت کی بات ہے۔ کیوں اللہ نے اس زمین میں، اس چند فٹ کی عمارت میں، کیونکہ وہ مسجد تو الگ چیز ہے، یہ اصل تو وہ خانہ کعبہ ہے، وہ چکور کمرہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی بنایا تھا، وہ مسجد نہیں بنائی تھی آس پاس، یہ تو بعد کی بنائی ہوئی ہے۔ کیوں اتنی کشش رکھتی؟ اس لیے کہ اس میں جو محبت تھی اللہ سے، اور جو قربانیاں تھیں، اور جو اخلاص تھا، اور وہ جذبات جو تھے، وہ اصل قبولیت کا سبب بنے، وہ برکتوں کا سبب بنے۔ برکت اور ہدایت اخلاص کے ساتھ آتی، بدنیتی کے ساتھ نہیں۔
مبارکن وہدی للعالمین، اور ہدایت سب دنیا والوں کے لیے، سب کے لیے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ساری کوششیں اور مشقتیں کر کے، آپ کو پتا وہاں ایک جبل کعبہ ہے، پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل کعبہ، کچھ فاصلے پر ہے. وہاں سے پتھر کاٹ کر لاتے تھے اور ان کو رکھتے جاتے تھے. باپ بیٹا 2 لوگ تھے، کسی اور کا نام نہیں ملتا. اور بنا کے اتنی مشقت کر کے کہتے ہیں ربنا تقبل منا، قبول کر لے. کتنی بڑی بات ہے. ہم جیسے تو وہاں ہاتھ لگاتے ہیں تو فخر سے ساری زندگی جیتے ہیں کہ ہاتھ لگایا ہم نے، اور جنہوں نے بنایا ان کے اندر اتنی عاجزی کہ سب کچھ کر کے کہتے ربنا تقبل منا، قبول کر لے. پھر بھی قبولیت کا فکر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اسے بابرکت بنایا، ہدایت کا ذریعہ بنایا. اور اب ہم سب کے لیے کیا ہے کہ سب اسی کی طرف منہ کرو. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو. وہ جو مشرک نہ تھا، سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف یکسو ہو گیا. تم بھی ساری ڈائریکشنز چھوڑ کر اسی ڈائریکشن کو فالو کرو، اس کے اتباع میں. اچھا، یہاں میں تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے 10 سے زیادہ مرتبہ ہوئی ہے. سب سے پہلے ملائکہ نے بنایا، پھر حضرت آدم نے، پھر حضرت شیث، پھر حضرت ابراہیم، اس کے بعد عمالقہ، پھر جرہم قبیلے نے بنایا، پھر قریش نے، قریش میں سے قصی ابن کلاب نے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر نصب کیا تھا، پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے، پھر حجاج بن یوسف نے، پھر سلطان مراد بن سلطان احمد نے جو چند سال پہلے کی تعمیر تھی. اور یہ 1040 ہجری میں 1630 میں بنا تھا، جو لاسٹ تھا. اس کے بعد اب وہ ریموو کر کے یہ چند سال پہلے نیا بنا دیا گیا. اب یہ سعودی حکومت نے بنایا. اخبار مکہ ایک کتاب ہے، ازرقی اس کے رائٹر کا نام ہے، اس نے یہ ہسٹری دی ہے. فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں. کس میں؟ اس گھر میں. واضح علامات ہیں، واضح معجزات ہیں، دلائل ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں. مقام ابراہیم، مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ. وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیوار اونچی کر رہے تھے. پہلے یہ پتھر بیت اللہ کی دیوار سے لگا ہوا تھا، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں اس کو ہٹا دیا گیا تاکہ لوگ سہولت سے طواف کر سکیں. مشرق کی طرف ہے. اب یہ آیات بینات، واضح نشانیاں. ان نشانیوں میں اور کیا ہے؟ حجر اسود، زمزم، اس کے قریب صفا مروہ، پھر اس گھر کا امن والا ہونا. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا وآمنهم من خوف، والی آیت بھی یاد رکھے. اب دیکھیں کہ مرد اور عورت اکٹھے نماز پڑھتے اور کوئی شر نہیں ہوتا. یہاں پاس سے بھی گزر جائے تو فساد ہو جاتا. دلوں کا نرم ہونا، دلوں کا نرم ہونا، ایک خاص عاجزی پیدا ہو جاتی. اور وہ گھر جس کی جدائی پر ہر کوئی آنسو بہاتا ہے اور جسے چھوڑ کر آ کر بار بار واپس جانے کو دل چاہتا ہے. آپ یقین کریں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی چیز آپ ایک دفعہ دیکھ لیں تو دوبارہ جانے کا دل نہیں چاہتا. میں 88 میں ترکی گئی تو بڑا اس وقت تھا کہ میں ہر چیز دیکھ لوں اور بہت کچھ دیکھا. اس کے بعد 96 میں میرے خیال میں ہم اپنے فرسٹ بیچ کا ایک ٹرپ لے کر گئے. بس وہ مجھے وہاں دیکھنے کا تو زیادہ نہیں تھا، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ٹرپ تھا اس لیے اس کو انجوائے کیا. اب اس کے بعد پھر ہمیں انویٹیشن آیا کچھ عرصے پہلے، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میں تو بالکل نہیں جا رہی، جس کو دل چاہے آپ ارینج کر لیں اور اتنے دن مجھے راستے میں چھوڑ جائیں. راستے میں چھوڑنے سے مراد خانہ کعبہ حرم میں چھوڑ جائیں اور واپسی پہ مجھے لے لیں، مجھے وہاں نہیں جانا. آپ یقین کریں کہ حالانکہ ترکی میں اتنا کچھ دیکھنے والا ہے، سارا مسلم ہیریٹیج جو ہے، اور ایسی ایسی مسجدیں ہیں، ایسی ایسی فن تعمیر ہے کہ انسان واقعی ایمان تازہ ہوتا ہے دیکھ کر. لیکن کوئی اٹریکشن نہیں، بس دیکھ لیا کافی، دوبارہ کس لیے دیکھیں. لیکن اللہ کا گھر جتنی دفعہ جائیں آپ اتنا ہی کم. اور جب نہیں جاتے تو بھی تڑپتا انسان، ایک دفعہ ہو آتے ہیں تو تڑپ اور ہو جاتی اور بڑھ جاتی. یہ ہیں آیات بینات. اور پھر مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے امن میں آ جاتا ہے، ٹینشن فری زون. نہ آپ وہاں شکار کر سکتے، نہ کسی کو مار سکتے، شکار کو بھگا بھی نہیں سکتے، خوف زدہ بھی نہیں کر سکتے، گھونسلے سے نہیں نکال سکتے، پرندوں کو اڑا نہیں سکتے کہ آپ ان کو ڈرا دھمکا کے پیچھے ہٹائیں.
کوئی پھول نہیں توڑ سکتے، پتے نہیں توڑ سکتے، گھاس نہیں کاٹ سکتے، چونٹیاں نہیں مار سکتے. من دخلہ کان آمنا، ہر چیز امن میں آ جاتی. اور پھر سب سے بڑا امن یہ کہ انسان کا نیکی کی طرف رجحان ہو جاتا ہے اور برائی سے دل اچاٹ ہونے لگتا ہے. اور اتنی بے فکری کی زندگی ہوتی ہے، ایسی فقیری ہوتی ہے انسان کی کہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، ہر چیز سے بے نیاز، نہ کپڑوں کا ہوش، نہ جوتوں کا، نہ کسی اور چیز کا. بس ایک تڑپ ہے، دھن ہے اور لگن ہے کہ پہنچ جائے وہاں. اور دیوانگی میں جتنے بھی چکر انسان کاٹتا رہے وہ بھی تڑپ ختم نہیں ہوتی. ورنہ آپ دیکھیں کہ کسی ایک چیز کی اگر آپ چاروں طرف گھوم کے ایک دفعہ آ کے بیٹھ جائیں تو پھر آپ کو کوئی انعام بھی دے تو آپ پھر نہ گھومنے جائیں. اور وہاں ہر تھوڑی دیر کے بعد دل چاہتا ہے پھر طواف کر لیں. اور وہاں کی سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ ہے بھی یہ کہ نماز کے علاوہ طواف. ایک نماز لاکھ نمازوں کے برابر. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے حج بیت اللہ کا. من استطاع الیہ سبیلا، جس کی استطاعت ہو اس کے راستے میں جانے کی، یعنی جو اس راستے پہ جا سکتا ہو، یعنی اس کے پاس سواری ہو، خرچ ہو، زیادہ راہ ہو، وہ ضرور جائے. ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، یہ کفر کس چیز کا ہے؟ اللہ کے گھر نہ جانے کا، حج سے انکار کا. فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ بے نیاز ہے ساری دنیا والوں سے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. جو نہیں جانا چاہتا وہ 100 دفعہ نہ جائے. آپ کو معلوم ہوگا کہ حج ہر مسلمان صاحب استطاعت پر فرض ہے. عورت کے لیے محرم کا ہونا بھی شرط ہے، خواہ وہ صاحب استطاعت ہو، جب تک محرم نہ ہو اکیلی نہیں جا سکتی. اور حج نہ کرنا کفر ہے. حدیث میں آتا ہے من ماتا ولم یحج فیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، کہ جو مر جائے اور حج نہ کرے تو وہ مرے چاہے یہودی ہو کر چاہے عیسائی ہو کر، جیسے دل چاہے مرے. یعنی جو شخص حیثیت رکھتا ہے اور پھر حج نہیں کرتا تو اللہ کو پرواہ نہیں کہ یہودی مرا ہے یا عیسائی مرا ہے، جو چاہے کرے.